Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. अदुनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम। बारूक हाशिम। हम सीख रहे हैं कुर्बानी और गुनाह। कुर्बानी और पिछले हफ्ते हमने अहम बात जो सीखी थी वो ये थी, एक मुकद्दस होता है और एक मुकद्दस तरीन होता है। एक पाक होता है और एक पाक तरीन होता है। तो आज हम मजीद पाकीज़गी के दर्जे और तकदीस कैसे होती है ये समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जितने लोगों ने हमारा पिछला सरमन नहीं सुना, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाकर उसी सरमन की घर से ही बनाकर वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूं तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि पिछली बातों में से चंद बातें दोहरा दें और मजीद आगे बढ़ें। तो हम गुनाह और कुर्बानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम गुनाह और कुर्बानी की तरफ चलेंगे तब तक यह जानना बहुत जरूरी है कि पाकीज़गी का म्यार क्या है। हम सब खुदा के हुजूर में खुदा के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए जिंदगी बसर कर रहे हैं कि हमने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। मारूफ हाशिम जी, इस दुनिया में रहते हुए खुदा से हम मुलाकात करना चाहते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हम खुदा से रिफाकत रखना चाहते हैं, उसकी इबादत करना चाहते हैं, उससे दुआ करना चाहते हैं, उसकी किताब को छू कर पढ़ना चाहते हैं, उसके मुकद्दसों में शामिल होना चाहते हैं, उसकी हुजूरी में रहना चाहते हैं। ऐसा ही है जी, उसके मौजज़ात को हासिल करना चाहते हैं, उसकी बरकत को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के लिए एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है। इन सब बातों के लिए एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट यह है पाकीज़गी और तकदीस। पाकीज़गी और तकदीस, यह समझना बहुत जरूरी है कि अहद अतीक के अंदर जो पाकीज़गी का म्यार दिया गया है वो अहद जदीद में मुख्तलिफ नहीं है। वो अहद जदीद में मुख्तलिफ नहीं है। जबकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर पाकीज़गी के म्यार को तब्दील करके बताया जाता है और यह कहा जाता है कि अहद अतीक की पाकीज़गी का म्यार कुछ और था और अहद जदीद की पाकीज़गी का म्यार कुछ और है। जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा का कलाम यकसा है, खुदा का कलाम ला तब्दील है और जो रिक्वायरमेंट पाकीज़गी की अहद अतीक में थी वही रिक्वायरमेंट अहद जदीद में है। बारूक हाशिम, किताब मुकद्दस में लिखा है उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि आओ हम रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से अपने आप को क्या करें, पाक करें। वो सिर्फ रूहानी आलूदगी की बात नहीं करता बल्कि वो कहता है जिस्मानी आलूदगी से भी अपने आप को क्या किया जाए, पाक किया जाए। पाकिस्तान में बहुत सारे फेक स्कॉलर, आप कह सकते हैं बेड़ों के रूप में भेड़िए, झूठे उस्ताद कलीसिया को यह सिखा रहे हैं कि आप अगर नापाकी की हालत में भी है तब भी आप खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, तब भी आप पुलपट इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइबल इस्तेमाल कर सकते हैं, इबादत गाह में दाखिल हो सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आम लोग ईमानदार करते हैं। जबकि यह बाइबल मुकद्दस की सरासर मुखालफत और बाइबल मुकद्दस की नफी है। बाइबल मुकद्दस वही रिक्वायरमेंट पाकीज़गी के लिए करती है जो अहद अतीक में थी, वही अहद जदीद में। बारूक हाशिम जी, इसके लिए चूंकि हम सारे खुदा का शुक्र है कि शरीयत को समझ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि शरीयत खत्म नहीं हुई। हम यहोवा पाक खुदा की शरीयत के अब भी ताबे, अब भी शरीयत हम पर क्या है, लागू है और अब भी वही पाकीज़गी का खुदा म्यार मांगता है। बारूक हाशिम, आए आज पाकीज़गी के
درجے اور تقدیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بارو ہاشم, تو شروع کرتے ہیں, وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا. جب آپ مقدس ہوتے جاتے ہیں تو تقدس بڑھتا جاتا ہے. جب آپ مقدس ہوتے جاتے ہیں تو, اور مقدس ہونے کا اصول یہ ہے کہ جب آپ خدا کی قربت میں یا خدا کی قربت آپ کی بڑھتی ہے خدا کے ساتھ, تو تقدس بھی بڑھتا جاتا ہے. تقدس کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. لہذا بائبل کے خیال میں خیمہ سے باہر کا علاقہ یا زمین صرف عام یا ناپاک زمین ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ 3 سٹیپ بتائے تھے. خیمہ اجتماع کی باہر کی زمین جو عام زمین ہے. عام سے مراد کیا ہے؟ ناپاک. عام سے مراد کیا ہے؟ اور ناپاک سے مراد کیا ہے؟ عام. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی خیمہ اجتماع میں انٹر ہوا جاتا تھا تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے, لیکن پاک ترین نہیں. لیکن خیمہ کے صحن سے ٹھیک سامنے ایک اور چھوٹا سا خیمہ تھا جسے پاک ترین مقام کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ پاک ترین ہے. ایک ہے پاک اور ایک ہے پاک ترین. ناپاک, پاک اور پاک ترین. بات سمجھ آئی جی؟ یہ پچھلی دفعہ ہم نے اس پر جو ہے تفصیلاً گفتگو کی تھی. سو ایک چیز یہاں پر جو میں جس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ خیمہ اجتماع میں پاکیزگی کیوں اتنی زیادہ تھی؟ ریزن کیا تھا؟ کاہن اتنے پاک کیوں تھے؟ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب آپ مقدس ہوتے ہیں تو تقدس کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. آپ کا تقدس بڑھتا ہے. اور مقدس ہونے کا اصول یہ ہے کہ جب آپ خدا کی قربت, آپ کی خدا کے ساتھ قربت بڑھتی ہے تو تقدس بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری قربت خدا کے ساتھ ہے؟ ایک آیت ہے, بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ بگاڑ دیتی. اور اپوزٹ اس کے ہے کہ اچھی صحبتیں بری عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کرتی ہیں. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ بری صحبت میں رہیں گے تو آپ ناپاک ہوں گے, اور جب آپ اچھی صحبت میں رہیں گے تو تب آپ مقدس ہوتے جائیں گے. یہ پاکیزگی کا اصول ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, یہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر مصروف رہتے ہیں, آپ دیکھ لیں یہ نہایت ناپاک ہوتے ہیں. ان کا ذہن بھی ناپاک ہوتا ہے, ان کی نگاہیں بھی ناپاک ہوتی ہیں. اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے, سادہ ہوتا ہے. آپ نے شاید لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. جب بچہ جوان ہوتا ہے, بچپن سے اوپر آتا ہے, وہ بچپن میں آپ اسے بھولا دیکھتے ہیں, بہت ہی بھولا دیکھتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی اگر صحبت برے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ ہے, تو اس کی پرورش اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو جیسے 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 وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر وہ دنیا کے ساتھ ملاپ کرنا شروع کر دے, وہی نوجوان بیٹی, وہی نوجوان بیٹا, آپ دیکھیں گے کہ اس کی عادتیں کیا ہوتی جائیں گی؟ بگڑتی جائیں گی, اور وہ نہایت ناپاک ہوتا جائے گا. تو وہ ناپاکی پھیلتی کیسے ہے؟ چلے ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں؟ آپ نے تجربہ کیا ہوگا جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو سارا دن آپ کا دماغ بائبل میں نہیں رہتا. آپ کے ذہن میں, مثال کے طور پہ میں بیابان کی سٹوری پڑھ رہا ہوں تو تقریباً 2-3 دن تو میرے دماغ میں بیابان ہی رہے گا, خیمہ اجتماع رہے گا, وہ معجزے جو میں نے پڑھے ہیں وہی رہیں گے. ایسا ہی ہے جی. اور اگر آپ سارا دن موبائل پر ٹک ٹاک دیکھیں گے, موبائل پر آپ موویز دیکھیں گے, یا موبائل پر آپ سارا دن کسی بھی کام میں اور میں بزی رہیں گے, مثال کے طور پہ آپ کسی ویب سائٹ پر لگے رہتے ہیں, وہ کام ہی کرتے رہتے ہیں, بزنس ہی کرتے رہتے ہیں, تو آپ کے دماغ میں سارا دن بزنس رہے گا, آپ کے دماغ میں سارا دن ٹک ٹاک رہے گی. یعنی آپ کا دماغ اسی طرف موو ہو جائے گا. آپ کی پھر باڈی آپ کے دماغ اور آپ کے دل کی پیروی کرنا نہیں شروع کر دیتی ہے. اس کی پیروی کرنا پوری باڈی شروع کر دیتی ہے. وہ کام برا ہے, اچھا ہے, اس کی آپ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ اس کی کیا ہے؟ قربت میں ہے. آپ اس کی قربت میں رہتے ہیں. سیم اسی طرح جب آپ یہوہ پاک خدا کی قربت میں رہتے ہیں تو آپ کا تقدس بڑھتا ہے, آپ کی تقدیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تقدیس سے پہلے پاک ہونا بہت ضروری ہے. تقدیس پاک کی ہوتی ہے, ناپاک کی نہیں ہوتی. یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں. تقدیس کس کی ہوتی ہے؟
पाक ही होती है, क्योंकि पकीजगी और तकद्दुस को लोग अक्सर औकात एक ही समझते हैं, डिक्शनरी से भी देखकर कहते हैं ये एक ही है, जबकि ये बाइबल की जुबान में एक नहीं है, इसके दर्जे हैं, इसमें फर्क है। इसमें क्या है? फर्क है। पहले बंदा पाक होता है, उसके बाद उसकी क्या होती है? तकदीस होती है। उसके बाद उसकी क्या होती है? और जब तकदीस कंप्लीट हो जाती है तब खुदा मिलता है। तब आपकी फीलिंग, आपकी जहनियत, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। तब आपको यूं लगता है कि मैं किसी और दुनिया से निकलकर किसी और दुनिया में आ गया हूं। आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। बारो का समझी। सो इसीलिए लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। अपनी अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत क्या करो? बदलते जाओ। तो सूरत कैसे बदलेगी? यहोवा पाक खुदा की कुर्बत में रहने से। कुर्बत किस तरह से मिलती है? जब आप दुआ करते हैं रेगुलर, जब आप तौरा पढ़ते हैं रेगुलर, जब आप खुदा के हुजूर में रोजा रखते हैं, जब आप मुकद्दसीन से रेगुलर मिलते हैं। आप देखें कि इब्तिदाई कलीसिया क्या करती थी। लिखा है कि वो आपस में रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफाकत रखने में मशगूल रहते थे। और ज़बूर की किताब में लिखा है खुदा अपनी जमात में। खुदा कहां है? अपनी जमात में। जब आप खुदा की कलीसिया के साथ, जब आप बाइबल के साथ, जब आप यहोवा पाक खुदा की हजूरी के साथ अपना लिंक रखते हैं, तो आप दिन ब दिन मुकद्दस होते हैं। फिर आपकी तकदीस होना भी शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मुकद्दस होने में नाकाम हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? मुकद्दस होने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम खुदा तक पहुंच नहीं पाते। हम उस जायका का लुत्फ नहीं उठा पाते जो आसमान से खुदा ईमानदारों को देता है। जब हमने जब नई नई तौबा की थी, तो जब हम पुरानी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में एंटर हुए थे, तो भट्टी साहब को भी पता है, क्यों जी सारी सारी रात दुआवा नहीं सा मांगते रहते। दिल नहीं करता था दुआ में उठने के लिए। आज मैं कोई किताब खोल लूं ना, तो दिल नहीं करता उसको बंद करने के लिए। सारा दिन पढ़ता रहता हूं मैं, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर सारा दिन मौजू चलते हैं, बाइबल की तालीमात चलती है, क्वेश्चन चलते हैं। क्योंकि सारा दिन पता मैं कहां रहता हूं, सारा दिन लोगों के सवाल सुनता हूं, जो फिर पहले सुने होते हैं वो भी मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, और मैं सारा दिन उनकी तलाश में रहता हूं, और मैं सारा दिन बाइबल की कुर्बत में रहता हूं। तो जब आप इसी तरह खुदा में मसरूर नहीं होते, खुदा के काम में मसरूर नहीं होते, तब तक आप मुकद्दस नहीं होते। सो मुकद्दस होने के बाद ही आपकी तकदीस होगी। मुकद्दस होना काफी नहीं है। पहली बात तो यह है, मुकद्दस होना ही काफी नहीं है, जरूरी है आपकी उसके बाद तकदीस होना। यह बहुत जरूरी है। हम अक्सर औकात मुकद्दस होने में नाकाम हो जाते हैं, और तकदीस तो बहुत दूर की बात है। मेरी बात को समझ रहे आप लोग? यह बहुत जरूरी है। इसलिए बाज लोग कहते हैं ये रूह मसा नहीं, वो बरकत नहीं मिलती। भाई जब आप सारी जिंदगी या सारा दिन आप बाइबल को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने कभी दुआ नहीं करनी सोते हुए, सुबह उठते हुए या दोपहर में, आपने अगर बाइबल पढ़नी नहीं, बाइबल को हाथ ही नहीं लगाना, अपनी किताब को हाथ नहीं आपने लगाना, आपने खुदा के बारे में नहीं पढ़ना, खुदा की मर्जी दरियाफ्त नहीं करनी, आपने उसके गहरे भेदों का मुताला ही नहीं करना, आपने कभी मेडिटेशन में नहीं जाना, तो कब आप मुकद्दस होंगे और कब आपकी तकदीस होगी? इसका मतलब यह हुआ कि आप तो अभी नापाक है, आप तो अभी नापाक है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है मुकद्दस होना। सबसे पहले जरूरी क्या है, और मुकद्दस होने की शर्त क्या है, असूल क्या है? खुदा की कुर्बत में बढ़ते जाना, खुदा की कुर्बत में। सो खैमा एक खास हद तक पकीजगी का हामिल है। फिर जैसे ही आप अंदर जाते हैं, खैमा इज्तिमा का बरूनी सहन कदरे ज्यादा तकद्दुस का हामिल होता है। ये इसराइलियों के लिए काबिल रसाई है, जो कि पाक है, जिसको मुकद्दस या पाक मकाम कहते हैं, जो कि खुदा के करीब है, जो कि अब भी आला दर्जे के तकद्दुस का हामिल है। पाक मकाम में एक और हिस्सा है, यह हिस्सा सिर्फ काहिनों के लिए काबिल रसाई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल के अंदर मुकद्दस है, और फिर अंदरूनी खैमा मुकद्दस तरीन इलाका है, यानी पाक तरीन मुकाम। यह सिर्फ कौम के मुकद्दस तरीन रुकन सरदार काहिन के लिए काबिल रसाई है। सरदार काहिन को वहां जाने के लिए क्या बनना पड़ता था? सिर्फ मुकद्दस नहीं, पाक नहीं, पाक तरीन। क्या करना पड़ता था उसे? पाक तरीन होना पड़ता था। और उसके बाद उसकी तस्दीक वो भी होती थी, तकदीस भी होती थी।
3 درجوں پر اسے پہنچنا ہوتا تھا. پہلا پاک, دوسرا پاک ترین, اور تیسرا تقدیس. ٹھیک ہے, یہ میری بات سننے کے بعد بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہیں گے جی تقدیس میں اور پاک میں تو کوئی فرق نہیں ہے, آپ فرق کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق ہے بھائی, بائبل مقدس اس کا فرق بیان کرتی ہے. بارو قاسم جی, سو آپ کے پاس تقدس کے ایسے ہی مضبوط دائرے ہیں جو اس وقت کے کہانتی تصور کو نمایاں کرتے ہیں. عام دن ناپاک دن ہے, یعنی کام کے دن جس کو ہم 6 دن کہتے ہیں. عام دن کتنے ہیں؟ 6 دن ہے. سو بائبل کی زبان میں یہ مقدس دن نہیں ہے. بائبل کی زبان میں یہ 6 دن مقدس نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر کچھ مقدس دن ہوتے ہیں, مثال کے طور پر نیا سال یا فسح اور عید فطیر کے دن. یہیں سے لفظ ہولی ڈے اور مقدس یا چھٹی کا دن نکلا ہے, اور ان کو خاص اصولوں کے ذریعے عام وقت سے الگ اور جدا کیا جاتا ہے جو انہیں مختلف طور پر نشان زد کرتے ہیں. ان دنوں سے زیادہ مقدس سبت کا دن ہے. ان دنوں سے زیادہ مقدس دن ہے جس کی حد بندی مزید اصولوں اور پابندیوں سے کی گئی ہے. اور سب دنوں سے زیادہ مقدس دن, ذرا غور سے سنیں, یہ بات سننے والی ہے, سب دنوں سے زیادہ مقدس دن کون سا ہے؟ نہیں, یہ بھی مقدس ہے لیکن اس سے ایک درجہ اوپر جا رہا ہوں. میں فرق بتا رہا ہوں کہ فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہوتا, مقدس ایکول ہی ہوتے. مقدس ایکول نہیں ہوتے. مقدس اس میں درجے ہیں, اس کی ڈگریاں ہیں. بارو کا سمجھی, سبت مقدس ہے لیکن سبت سے بھی ایک مقدس دن ہے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے یوم کپور کا. سب دنوں سے زیادہ مقدس ہے. سب دنوں سے, پوچھے کیسے؟ اس کو ہائی شبات کہا جاتا ہے. اس دن کو اس گہرے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے اضافی قواعد و ضوابط کے ذریعے دوسرے تمام دنوں سے الگ کیا گیا ہے. یعنی افراد نہایت مقدس ہو, جتنی بھی اشیاء اس میں استعمال ہو وہ نہایت مقدس ہو. ٹھیک ہے جی, وقت نہایت مقدس اور جگہ بھی نہایت مقدس. اور یوم کپور پر ان تمام کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ مقدس ترین دن ہے, اور سب سے مقدس شخص یعنی سردار کاہن مقدس ترین جگہ میں اس دن داخل ہوتا ہے اور یوم کپور کی رسم ادا کرتا ہے. اس دن سردار کاہن کہا جاتا تھا پاک ترین مقام میں. کیا سبت میں پاک ترین مقام میں جایا جاتا ہے؟ کیا عید خیام میں جایا جاتا ہے؟ کیا فسح پہ, عید پینتیکوس پہ, اور کسی دن میں بتائیں؟ یہ سارے مقدس دن ہیں. یہ سارے کیا دن ہے؟ لیکن ان سب سے زیادہ مقدس دن جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ یوم کپور کا. خدا نے خود اس کو سب سے زیادہ مقدس ٹھہرایا ہوا ہے کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے. کیونکہ یہ, اب سمجھ آئی جی, اس کے درجے سمجھ آ گئے نا. سو یہ جو پاکیزگی اور ناپاکی کو ایک ہی سرے سے لیا جاتا ہے یا ایک ہی رنگ میں لیا جاتا ہے, یہ نہایت غلط ہے. یہ نہایت ہی, اور یہ تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ تورا کو نہیں سمجھتے, جب تک آپ شریعت کو نہیں سمجھتے. صرف مقدس ہونا کافی نہیں ہے. اکثر ہم توبہ کر لیتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, گیت گاتے ہیں, عبادت میں آتے ہیں, اور بس یہاں تک ہماری لائف رہتی ہے. یہاں تک ہم اپنی روحانی زندگی رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میں شبات والے دن عبادت میں جاتا ہوں, بہت اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں جی میں اپنے گھر میں دعا کر لیتا ہوں, بہت اچھی بات ہے. اچھا میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا جو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ایک اور ٹارگٹ ہے اس کے بعد, سبت مقدس ہے. بتائیں جی, سارے آپ کی آواز چاہیے. آپ اس میں آتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو کیا کافی ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے. ٹارگٹ ہے دراصل پاک ترین مقام تک پہنچنا, اور وہاں تک جانے کے لیے آپ کو 3 قسم کی کیٹیگری سے گزرنا پڑے گا, اور وہ ہے جی مقدس, کیا, اور نہایت مقدس, اور اس کے بعد تقدیس. یہاں جب آپ پہنچیں گے نا تب آپ کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوگا. کیوں جی؟ یہ ہے روحانی زندگی کا معیار. ہم اصل میں بریک لگا لیتے ہیں ایک ہی جگہ پہ. ہم کہتے ہیں جی بس جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا یہ مقدسوں کی نشانی ہے. جی نہیں, یہ سٹارٹ ہے. یہ کیا ہے؟ سٹارٹ ہے. آپ جتنا خدا کی قربت میں رہیں گے آپ کے درجے بدلتے جائیں گے. آپ کے درجے کیا ہوں گے؟ بدلتے جائیں گے. آپ روحانی زندگی میں کیا کرتے جائیں گے؟
तरक्की करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। बारू भाषम। और ये खुदा के साथ असूल क्या है? खुदा के साथ कुर्बत रखना, खुदा के साथ मिले रहना, खुदा के साथ चिपके रहना, उसकी तौरा के साथ चिपके रहना। जितना ज्यादा हो सके दुनिया से अलग रहो, आप मुकद्दस होते जाओगे, आपकी डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, आपके दर्जे बढ़ते जाएंगे। बारू भाषम। इसलिए लिखा हुआ है कि पकीजगी को उस कमाल तक पहुंचाओ जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। कमाल पकीजगी के तालब रहो, कमाल पकीजगी के। इसका मतलब यह हुआ कि कमाल से अलावा भी कोई पकीजगी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस गहरे तलक पर गौर करने की जरूरत है जो तकद्दस और पकीजगी के दरमियान मौजूद है, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है। मुकद्दस होने का मतलब है खुदा के दायरे में होना। याद रहे कि चीजें मुकद्दस नहीं हो सकती हैं अगर वो पहले पाक ना हो या वो तहारती अमल से ना गुजरे, जो कि मुकद्दस तक रसाई हासिल करने की शर्त है। पकीजगी की हालत में रहने का मतलब यह है कि कोई शख्स मकदस से राबता करने का अहल है, यानी वो शख्स मुकद्दस हदूद में दाखिल हो सकता है, मुकद्दस चीजों को संभाल सकता है, छू सकता है, वगैरह वगैरह। नजासत की हालत में होने का मतलब यह है कि कोई शख्स मकदस से राबता करने का अहल नहीं है। लिहाजा अगर आप घर में नापाक हैं और सिर्फ अपने कारोबार को जहन में रखते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ एक मसला है। अगर आप फैसला करते हैं कि आप खैमा इज्तिमा या हैकल में जाना चाहते हैं, लिहाजा पकीजगी और नजासत मुकद्दस चीजों से राबते के लिए अहलियत और नाअहली की हालतें हैं। आप मुकद्दस है तो आप अहल हैं, और अगर आप नापाक हैं तो आप अहल नहीं है। मारू काशम जी। मुकद्दस तारीफ के लिहाज से खालिस है, और जो नापाकी से पाक है सिर्फ वही मुकद्दस से राबता कर सकते हैं। चीजें या तो मुकद्दस है या नापाक है, लेकिन अगर मुकद्दस है तो वो लाजम पाक होनी चाहिए। लेकिन याद रखें कि मुकद्दस और नापाक कभी नहीं जुड़ते। अगर कोई नापाक चीज किसी मुकद्दस चीज के साथ मिल जाए तो मुकद्दस चीज फौरन नापाक हो जाती है। मुकद्दस चीज है फौरन क्या हो जाती है? नापाक हो जाती है। उसे फौरी तौर पर नापाक करार दिया जाता है। लफ्ज नापाक का मतलब है रस्मी नजासत की शक्ल इख्तियार करना। एक चीज यहां समझाऊं, मुकद्दस को छू लेने से नापाक अगर मुकद्दस को छू लेना तो मुकद्दस क्या हो जाता है? नापाक। मुकद्दस क्या हो जाता है? लेकिन अचानक कोई नापाक मुकद्दस तरीन को छू ले तो नापाक मर सकता है, उसको सजा मिल सकती है, उसके खिलाफ आसमान मुतहरक हो जाता है। लेकिन मुकद्दस तरीन नापाक नहीं होता। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उसकी कुव्वत, उसकी तासीर बेतहाशा है। उसकी कुव्वत और उसकी तासीर बेतहाशा है, उसकी पावर ज्यादा है। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? नॉर्मल मुकद्दस बाइबल भी कहती है अगर कोई मुकद्दस है, कोई पाक शख्स है, अगर वो किसी नापाक चीज को छू ले तो वो शाम तक वो भी नापाक हो जाएगा, हालांकि वो मुकद्दस था। क्यों वो नापाक हो जाएगा? क्योंकि उसकी कुव्वत और उसकी तासीर उसकी पकीजगी की लो लेवल की है। मिसाल देता हूं, 12 बरस से जिस औरत की जिल्द से खून जारी था, ठीक है, जिल्द का मैंने नाम इसलिए लिया कि बाज लोग उसे माहवारी का खून कहते हैं, जबकि उसे माहवारी का खून जारी नहीं था, उसे जिल्दी बीमारी थी कोई। उस 12 बरस की औरत को खून जारी था, वो तौरेत के मुताबिक नापाक ही थी। फिर भी अब वो कहती है कि अगर मैं मसीह को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? मैं शिफा पा जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। तो लिखा है कि वो जनाबे मसीह को क्या करती है? छू लेती है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या यहां पर यीशु मसीह नापाक नहीं हुआ? करते हैं ना ये सवाल। आप बताएं जी, हुआ नापाक या नहीं? क्यों? हाँ जी बारू कासिम, वो मुकद्दस नहीं है, सिर्फ वो मुकद्दस तरीन है, वो पाक तरीन है। अगर वो सिर्फ मुकद्दस होता तो नापाक हो जाता, लेकिन मसाया निहायत पाक है। बारू कासिम जी बात समझ आई? इसलिए वो नापाक नहीं हुआ, बल्कि वो पाक तरीन नापाकी पर गालिब आ गया, नापाकी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और उस औरत को शिफा मिल गई। बारू कासिम। इसी तरह हम देखते हैं कि जब अहद का संदूक उसको दाऊद के दौर में हम देखते हैं कि एक शख्स उसे हाथ लगा लेता है, हाँ जी, तो वो फौरन क्या हो जाता है? मर जाता है, क्योंकि वो नापाक होता है। क्यों नापाक होता है? क्योंकि
تورا منع کرتی ہے کہ جو کہات کا خاندان ہے وہی صرف اسے اٹھا سکتے ہیں، لاویوں کا، تو دوسرے اس کے اہل نہیں ہیں، دوسرے اس کے اہل نہیں ہیں. تو یہ ڈگریاں. اب آپ کو میرے خیال میری بات سمجھ آ گئی ہے بارو کا سمجھی. تو اب آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہے روحانی زندگی بسر کرنے کا. آپ مقدس ہیں یا آپ نے ساری زندگی مقدس ہی رہنا ہے، یا آپ نے مقدس ترین بھی بننا ہے. اور مقدس ترین ہونے کے بعد آپ کی تقدیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. تب جا کے خدا آپ کو ملے گا، تب جا کر آسمان کی بادشاہ ملے گی، تب جا کر پاک ترین مقام کا دروازہ آپ کے لیے اوپن ہوگا. تب پاک ترین مقام سے موت آپ کو نکل کر کبھی مارے گی نہیں. ورنہ جب مسیح آئے گا تو کیا لکھا ہوا ہے؟ مسیح جب آئے گا تو دو کام کرے گا. جو اس کے لوگ ہوں گے، جو اس کی قربت میں ہوں گے، جو مقدس ترین ہوں گے، وہ بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. اور جو باغی ہوں گے، جو اس کے خلاف ہوں گے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، جو اس کے ساتھ نہیں چلتے، اس کی قربت میں نہیں رہتے، وہ سارے کے سارے ہلاک ہوں گے. کیونکہ جو نہایت پاک ترین مقام ہے نا، وہ دو کام کرتا ہے. جو نہایت اس کے لیول کا ہو جائے اسے پناہ دیتا ہے. مثال دیتا ہوں کہ پاک ترین مقام میں جب سردار کاہن جاتا تھا، اگر وہ اس کے اصولوں کے مطابق پاک نہیں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ وہ مر جاتا تھا. اور اگر وہ پاک ہوتا تھا تو پوری قوم کے لیے زندگی باہر لے کر آتا تھا. بارو قاسم جی ایسا ہی ہے. تو پاک ترین مقام جو ہوتا ہے وہ دو کام کرتا ہے، یا زندگی دیتا ہے یا مار دیتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو اب کلیسیا کے پاس ایک ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ پاک ہونا. بتائیں جی، پاک ہونا. کیا ہونا؟ پاک ہونا اور پاک ترین ہونا، پھر اس کی تقدیس کرنا. بارو قاسم یہ ہے ٹارگٹ روحانی زندگی کا. اب یہاں تو لوگ پاک نہیں ہوتے. پاک ترین ہونا تو اگلی بات ہے، پھر تقدیس ہوتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر تقدیس شروع ہوتی ہے. قربت جو ہوتی ہے خدا کی، وہ آپ کو اس معیار تک لے کے جاتی ہے. جب قربت ہی نہیں شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. نپاک کا مطلب ہے رسمی نجاست کی شکل اختیار کرنا، اور یہ اپنی مقدس حیثیت خود بخود کھو دیتا ہے، تو وہ نپاک بھی ہو جاتا ہے. بحال ہونے کے لیے آپ کو دو چیزیں لازمی کرنی ہوں گی. سب سے پہلے اسے پاک کرنا ضروری ہے، لہٰذا آپ کو رسمی نجاست سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. لہٰذا آپ کچھ رسمی طریقہ کار اختیار کرنا پڑیں گے جو نجاست کو صاف کرے. تو ایک بار جب آپ نے یہ کیا ہے تو پھر آپ نے اسے خالص بنا دیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اب بھی عام ہے، یعنی نپاک ہے. یعنی کیا ہے؟ نپاک ہے. اس کے لیے بڑی ایگزامپلس موجود ہیں میرے پاس. آپ پاک ہوئے ہیں، آپ نے سیکرامنٹ جو ہیں پاکیزگی کے وہ استعمال کیے، اس کے بعد بھی آپ نپاک کیسے ہیں؟ مثال کے طور پہ لیکن جو کچھ لاش کو چھو لے وہ شام تک کیا رہے؟ اچھا، آپ نے آج شام یا کل صبح آپ نے کسی لاش کو چھو لیا، آپ نے اس کے بعد فوراً آپ نے غسل کر لیا، صاف کپڑے پہن لیے، کپڑے دھو بھی دیے، تو کیا آپ پاک ہو گئے؟ بتائیں. نہیں، آپ نے پاک ہی ہیں. آپ نے اس کی رسم ادا کر دی ہے، آپ جسمی اعتبار سے غلاظت سے پاک ہو گئے ہیں، لیکن رسمی اعتبار سے بھی آپ ناپاک ہیں. کیونکہ اس وقت تک آپ کی کیا ہوتی رہے گی؟ تقدیس ہوتی رہے گی، جو ٹائم مقرر ہے. ٹھیک ہے، شام تک تو کیا ہوگا؟ اس میں تقدیس کے بھی درجے. آپ کو سمپل مقدس کرنے کے لیے بھی تقدیس ہے، اور پھر مقدس ترین کرنے کے لیے بھی تصدیق اس کے ساتھ بھی جو ہے تقدس جو ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، تقدیس اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. شام تک آپ کی کیا ہوگی؟ تقدیس ہوگی. پاک آپ ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ ناپاک گنے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹائم لائن ہے. تو شام تک کیا رہے گا؟ ناپاک رہے گا. آپ تب بھی کسی مقدس چیز کو چھو نہیں سکتے. بے شک آپ نے حائض پاک، آپ نے لائف بوب سے ہاتھ دھوئے ہیں، کسی بھی صابن سے آپ نہائے ہیں، کسی بھی صابن سے آپ نہا چکے ہیں، چلتے پانی میں نہائے، کھڑے پانی میں نہائے، آپ کو پھر بھی شام تک کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لا ہے، یہ تقدس کا وقت ہے. تب تک آپ کی تقدیس نہیں ہوگی جب تک ٹائم پیریڈ جو ہے پورا نہ ہو جائے.
تو یہ اصل میں وہ سیٹنگ ہے جو تورات کے اندر موجود ہے، جو ہمیں آج تک سمجھ یہ تو تورات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے پاکیزگی، جس کو آج تک یہ جو شیلے پادری ہیں انہوں نے نہ سمجھایا اور نہ ان کو خود سمجھ آئی. یہ آندے نے بس اچھی اچھی نعرے نورے مارن والا کلام سنا کے نکل ہے جی. لیکن تورات کے اندر ٹیچنگ ہے، تعلیم ہے، جو کہ ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے. باروق ہاشم، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. باروق ہاشم جی، سو لہذا اسے اگر دوبارہ مقدس بنانا ہے تو اسے دوبارہ وقف کرنا ہوگا یا دوبارہ خدا کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ دوبارہ مقدس کیا جائے. شاید اس پر تھوڑا سا مقدس مسا کرنے والا تیل ڈالا جائے. یہ تقدیس کا ایک ذریعہ ہے، بس اسے خدا کے حوالے کرنا، اسے خدا کی طرف بلند کرنا، کسی چیز کو دوبارہ پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس کے لیے دو مراحل ہیں، ایک پاکیزگی اور پھر اسے دوبارہ مقدس بنانے کے لیے تقدیس. اچھا جی، مقدس تک رسائی میں پاکیزگی بڑھتی ہوئی ڈگری کی ضرورت ہے. یہی تقدس اور پاکیزگی کا تعلق ہے. بس جو پاکیزگی ایک کاہن کے لیے ضروری ہے جس کے پاس مقدس تک مناسب رسائی ہے، وہ ایک اسرائیلی سے زیادہ پاک ہے جس کی رسائی صرف بیرونی صحن تک ہے، لیکن سردار کاہن کی پاکیزگی اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. رسمی نجاست جس کی عام طور پر اجازت ہے، یعنی آپ مردے دفنا سکتے ہیں، آپ کسی لاش کو چھو بھی سکتے ہیں، بچے پیدا آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا تعلقات ہے، اس کے بعد 100 بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو لگتی ہیں، ان میں سے وہ گزرتا ہے، جن کے ہوتے ہوئے پھر بائبل اسے کیا کہتی ہے؟ ناپاک ہی کہتی ہے. اس کی اجازت ہے. اس سے خدا آپ کا دشمن نہیں بنتا، اس سے آپ کی نجات نہیں جاتی، اس سے آپ گناہ گار نہیں ٹھہرتے، لیکن ان سے پاک ہونے کا ایک پروسیس ہے پریت کے اندر خدا کے پاس جانے کے لیے. ہاں، ان حالتوں میں تورات نے آپ پر لاگو کیے ہوئے حکام، ان حالتوں میں تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کسی مقدس چیز کو ہاتھ. جب آپ اسے توڑتے ہیں تو تب موت کے قابل سزا مل سکتی ہے، موت کے برابر، کیونکہ ایسی سزائیں ملتی ہوئی ہمیں تورات میں نظر آتی ہیں. کیوں جی؟ دیکھ لیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو بڑا بنانا ہو تو بڑا ہو سکتا ہے. اور یہ پادری سکھا رہے لوگوں کو کہ عورت ماں باری جیوی تامیوں پل پڑتے کھلو کے کلام سنا سکتی، مرادی کر سکتی ہے. کیوں جی؟ اسے موت کے حوالے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے شیطان کی. بائبل سے ایک چند مثالیں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ایک عام فرق سمجھانے کے لیے. اخبار 11 باب آیت نمبر 39 میں لکھا، جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے. کب تک؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ آپ نہا لیں، غسل کر لیں، لیکن جب تک شام نہیں ہوتی تب تک آپ پاک. اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے غسل کر لے، کپڑے دھو لے، تو وہ شخص پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شام تک کا صرف پاکیزگی کے لیے نہیں بلکہ تقدیس کے لیے بھی ہے. یعنی شام کے وقت تک اس کی پاکیزگی کا درجہ بڑھ جاتا ہے. بصورت دیگر وہ شخص شام سے پہلے جسم کے اعتبار سے تو پاک ہے لیکن رسم کے اعتبار سے پاک نہیں ہے. مثلا اگر آپ کاہنوں کو مسح کرنے کا سلسلہ دیکھیں تو وہ 7 دن تک چلتا تھا. کتنے دن تک؟ خروج 19 باب کی آیت نمبر 29 باب آیت نمبر 35 میں لکھا ہے، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا اور 7 دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا. کیا ہارون ایک ہی دن میں مسح نہیں ہو سکتا تھا؟ بتائیں، کیا ایک ہی دن میں وہ پاک نہیں ہو سکتا تھا، مقدس نہیں ہو سکتا تھا؟ تو دراصل کاہنوں کی 7 دن تک کیا ہوتی ہے؟ تقدیس ہوتی ہے، جبکہ وہ پہلے ہی دن مکوا لے کر جسم کے اعتبار سے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن رسمی اعتبار سے ان کی تقدیس کا وقت 7 دن کا ہے. ان کی تقدیس کا دن 7 دن کا ہے. تو یہ ہے ایک سیٹ اپ، پاکیزگی کا معیار، اس کے درجے، تقدس اور پاکیزگی، تقدس اور یہ ہے اس کا معیار. باروق ہاشم جی، اب عزیزو، آپ جتنے بھی خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہمارا ٹارگٹ صرف پاکیزگی حاصل کرنا ہے؟ پاکیزگی کے درجوں کو کراس کرنا، آگے جانا ہے، ایک جگہ پر کھڑے نہیں رہنا. ان لوگوں سے بھی بولیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، خیمے کی مثال دے کر کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے بھی ملیں، جا کر ان کو بولیں یار ادھر ہی کھڑے رہنا، تم نے خیمے میں داخل ہو جاؤ، یعنی توبہ کرو، بپتسمہ لو. خیمہ میں داخل ہونے کے بعد اتنے نہیں کھلو رہنا، آگے تک جانا ہے، پاک ترین مقام تک. یہ ہے ہمارا ٹارگٹ. باروق ہاشم، یہ ہے ٹارگٹ. یعنی دنیا سے نکلو، کلیسیا میں آؤ، کلیسیا میں پاک ہوتے جاؤ، تمہاری تقدیس ہوتی جائے گی، پھر ایک دن آسمان کا پاک ترین مقام کھلے گا، یعنی مسیح آئے گا بادشاہی لے کر، پھر اس میں اپنے سب نے کیا ہونا ہے؟ داخل ہونا ہے. یہ ایک پروسیس ہے.
اور یہ تب ہوگا جب ہم یہوہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے. تو جب ہم نے نہ بائبل پڑھنی ہے، نہ دعا کرنی ہے، نہ رفاقت کرنی ہے، نہ شبات منانا ہے، نہ خدا کی عیدوں کی عزت کرنی ہے، نہ خداوند کے دنوں کا لحاظ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مگن میں رہنا ہے، دنیا کے ساتھ ہی ملے رہنا ہے، دنیا کے ساتھ ہی چپکے رہنا ہے، تو آپ بتائیں کیا ہماری تقدیس ہوگی؟ کیا ہماری پاکیزگی کے درجے بڑھیں گے؟ ارے ہم سٹاپ ہو چکے ہیں. ایک دن آئے گا کہ ہم اصل میں اس کی آمد پر کیا ہمارے ساتھ ہوگا؟ پھر میں نے جیسا کہ بتایا آمد پر دو کام ہی ہوں گے. آخری مقام دو کام ہی کرتا ہے، یہاں زندگی دیتا ہے، یہاں مار دیتا ہے. اور یہی ہوگا جب مسیح ظاہر ہوگا، یہی ہوگا نا جی. سو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں.